اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی سے ہے، اے مسلمان سن یہ نکتہ درس قرآنی سے ہے، عظمت اسلام زندہ صرف قربانی سے ہے، عظمت اسلام زندہ صرف قربانی سے ہے۔ نام اسماعیل کی مطلوب ہے عید الضحیٰ، نام اسماعیل کی مطلوب ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا كذلك نجزی المحسنین صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے گئے کہ الحنیفہ کے تحت آن لائن لائیو اجلاس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ آپ تمام بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس میں شرکت فرما رکھے گئے، اور آج کا یہ ہمارا آخری جلسہ، آخری کڑی، جس میں ہم یہ سماعت فرمائیں گے کہ موجودہ حالات میں عید الاضحیٰ کا کیا پیغام گئے، کہ یعنی قربانی ہم کو کیا پیغام دیتی گئے، عید الاضحیٰ ہمیں حالات حاضرہ کے اندر کیا پیغام دینا چاہتی ہے، وہ ہم آج سماعت فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، سرپرست و صدر جلسہ عالی جناب حافظ محمد قاسم صاحب عالمگیری، سرپرست جامعہ اسلامیہ انعام العلوم نئے گاؤں اورنگ آباد کی اجازت مل چکی ہے، لی جا چکی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے ہم پا جائے راستہ منزل کا۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل
خوان كفور صدق الله العظيم. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا خبر بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. محترم ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد شان اقدس میں ہم گلہائے عقیدت کے پنکھڑیاں نچھاور کرنے کے لیے شہر اورنگ آباد کے معروف و مشہور نعت خواہ حافظ سید اسرار الحق صاحب ناندی کو دعوت دیتے گئے کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش فرمائے. چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ، ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا، توبہ توبہ انہیں چاند جیسا کہوں، چاند جیسا بتانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے. لائے تشریف دنیا میں خیر البرا، لائے تشریف دنیا میں خیر البرا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا، کفر اب شرم سے منہ چھپانے لگا. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم کیا ہے کہ یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. یہ نبی نے کہا کہ اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو. تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، تیرے ماں باپ کا تجھ پہ احسان ہے، ان کے دل کو دکھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے کہ گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ. گمشدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ. رات کی تیرگی میں اجالا لیے آ گئے مصطفیٰ آمنے سامنے، آمنے سامنے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے.
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ شاعر لکھتے ہیں کہ عائشہ شاعرہ اور ادیبہ بھی ہے، عائشہ شاعرہ اور ادیبہ بھی ہے، مومنہ ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے، عائشہ شاعرہ اور ادیبہ بھی ہے، مومنہ ہے نبی کی حمیرہ بھی ہے، طاہرہ ہے نبی کی وہ زوجہ بھی ہے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ اور آخر شعر اس نعت پاک کا مقطع کا شعر ہے کہ آؤ باطن چلے میں کشی کے لیے، آؤ اسرار چلے میں کشی کے لیے، میں کدا ہے نبی کا سبھی کے لیے، آؤ باطن چلے میں کشی کے لیے، میں کدا ہے نبی کا سبھی کے لیے، عشق سرکار سے جام خالی ہے گر، عشق سرکار سے جام خالی ہے گر، پھر تو پینا پلانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے، جن کی تعریف خود رب کعبہ کرے، ان پہ انگلی اٹھانا غلط بات ہے، ہاں غلط بات ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ میں تمام الحنیفیہ یوٹیوب چینل کے ویورز، ناظرین اور تمام ہی ان کے ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ وہ اپنے پروگرام میں بلائیں۔ جزاک اللہ۔ آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، آمینہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔ یہ تھے حافظ سید اسرار الحق، نائب صدر بزم حسان اورنگ آباد، جو بڑے ہی مسحور کن اور خوش کن آواز میں نعت پاک پیش فرما رہے تھے۔ دل چاہا جا رہا تھا کہ نعت سنتے ہی رہے، لیکن ہمیں بیان بھی سننا گئے۔ محترم ناظرین، عصر حاضر میں قربانی کا ہمارے لیے کیا پیغام گئے اور ہمیں کیا طریقہ اپنانا چاہیے؟ عید الاضحیٰ ہمیں کیا سبق سکھاتی گئے؟ عید الاضحیٰ ہمیں کیا سبق سکھلاتی گئے؟ کیا پیغام دیتی گئے؟ ان تمام باتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ لہٰذا عصر حاضر میں عید الاضحیٰ کا پیغام اس عنوان کے نوک و پلک کو بیان کرنے کے لیے اس ذات گرامی کو دعوت دینے جا رہے گے جن کو مدعو کرنے کے لیے آپ نے کمنٹ کیا تھا۔ میری مراد نوجوان مقرر مولانا سید اسلم ندوی سے ہے۔ لہٰذا مولانا سید اسلم صاحب سے ہم التماس کرتے گئے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور عید الاضحیٰ کے پیغام کو ہم ناظرین کے سامنے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واهتدى بهديهم واقتدى بقدوتهم إلى يوم الدين اما بعد۔ الحنیفہ اسلامک یوٹیوب چینل کے اس 5 روزہ جلسے کو بغور سماعت کرنے والے اور اہتمام سے اس میں شریک ہونے والے میرے معزز سامعین، آج کا یہ 5واں پروگرام ہے جس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ عید قربا کی اہمیت عصر حاضر کے تناظر میں اور قربانی کا پیغام عصر حاضر کے تناظر میں۔ حضرات، آپ میں سے اکثر و بیشتر بلکہ مکمل سامعین اس بات سے واقف ہوں گے کہ قربانی کا جو واقعہ ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ ہمارے لیے اس پورے واقعے میں جب ہم قرآن کی آیتوں پر اور قرآن نے جس انداز سے واقعے کو بیان کیا ہے، ہمارے لیے اس میں بہت اہم سبق اور بہت ہی معنی خیز عبرت پوشیدہ ہے۔
وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہیتے لڑکے، اپنے چہیتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کی تیاری کر کے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر کے گویا ایک بہت بڑی قربانی، بہت بڑا عمل، بہت بڑا پیغام، بہت بڑا میسج اور بہت ہی زیادہ عبرت کے لیے ایک سبق سب کو دیا ہے۔ وہ سبق یہ ہے، اگر مختصر الفاظ میں اس کو کہا جائے اور ایک جملے میں کہا جائے تو وہ وہی پیغام ہے جو اس چینل کے ایڈمن اور ذمہ دار اور ڈائریکٹر اور مولانا محمد عتیق صاحب کاشفی نے کل یا شاید آج ہی اپنے اسٹیٹس پر لگایا تھا۔ مولانا نے اسٹیٹس پر لگایا تھا کہ قربانی دراصل جانور کی قربانی نہیں، بلکہ اپنی انانیت، خواہشات اور اپنی لذتوں کی قربانی۔ جی ہاں دوستو، یہی ہے۔ بہت زیادہ تفصیل بھی واقعے کی ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر انداز میں کہا جائے تو قربانی کا پورا واقعہ ہمارے لیے یہ عبرت دیتا ہے، ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کی مخلوق، اے اللہ کے نام لینے والوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اللہ کی مرضی کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرو۔ اب عبادات کا معاملہ آتا ہے، سب سے پہلے نماز ہی کو لے لیجئے۔ نمازوں کا جو اوقات رکھے گئے ہیں، فجر کی نماز کا مسئلہ ہے، آدمی کو اپنی نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کو مٹانا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے کہ آیا بندے کو بستر پسند ہے، نرم و نازک بچھونا پسند ہے، اپنے گھر کا آرام پسند ہے، یا میرے لیے لگنے والی حی علی الفلاح کی صدا پہ وہ ندائے لبیک کہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں، قربانی۔ اور اسی کو اگر دیکھا جائے آج کے دعوتی تناظر میں، ایمان کی دعوت کے تناظر میں، اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لگانے کے تناظر میں، تو بزرگوں اور دوستوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں اور محترم اور نہایت ہی احترام کے قابل سبسکرائبرز حضرات، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اپنی انا کو قربان کریں۔ جتنے بھی آپ دینی خدمات دیکھیں گے، وہاں سے ذاتی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، معاشی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، دنیاوی ترقیات کے دروازے نہیں کھلتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والے کی طرف فقر و فاقہ ایسے ہی تیزی سے آتا ہے جیسے اوپری میدان سے اور اوپری حصے سے پانی جو ہے تو نیچے ڈسلتا ہے۔ تو حضرات، یہ ہم سب کے لیے، خاص طور پر خدام دین کے لیے اپنے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو لگانے والوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے، قربانی سے سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنی انا کو مٹانا پڑے گا۔ اگر کہیں پر امامت کے ذریعے وہ فریضہ انجام دینا ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی امامت کے فرائض انجام دیے تھے، یعنی پورے معاشرے کی اصلاح، اس کے لیے آپ کو اپنی خودداری کو باقی رکھنے کے لیے اور اپنے اثر و رسوخ کو جمانے کے لیے، اپنی اہمیت کو عوام پر باقی رکھنے کے لیے، تاثر کو قائم کرنے کے لیے آپ کو استغنا کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور استغنا میں قربانی ہے، اپنی معاشی قربانی دینی پڑے گی، دستے سوال نہیں پھیلانا پڑے گا، لوگوں سے فریاد رسی نہیں کرنی، لوگوں سے جو تو فریاد نہیں کرنا پڑے گی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے معزز سامعین کرام کہ قربانی کا جو پیغام عصر حاضر میں ہمارے لیے وہ یہی ہے، سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ قابل توجہ، کہ ہم اپنی انانیت کو مٹائیں۔ ہم جس خدمت کے اندر اللہ نے ہم کو لگایا ہے، ہم اس میں اپنے ذاتی فائدے کو نہ دیکھیں، ہم اس میں دین کے فائدے کو مد نظر رکھیں۔ قربانی کا جو عمل کرایا جاتا ہے کہ جانور کو ذبح کیا، اسے گلے پہ چھری چلائی، اس کے ذریعے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم سے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ بس یہی کہ قربانی ایک رسم پوری کی جائے، کہ قربانی کا ایک محض جو ہے دکھاوے کے لیے قربانی کا عمل؟ بالکل نہیں۔ اس موقع پر میں ان تمام لوگوں کو بھی جواب دینا چاہوں گا اور ان تمام لوگوں کے سامنے بھی اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے دنیاوی سوچ رکھنے والے احباب یا ٹی وی چینلز کے ڈیبیٹ سے متاثر ہونے والے احباب، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے،
اور غیر مسلموں کی طرف سے تو بکثرت اس بات کو اعتراض کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ کیا ضروری ہے قربانی میں جانور ذبح کر دیا جائے، اور کیا ضروری ہے کہ قربانی کے لیے جانور ہی کی جان لی جائے، کہ یہ پیسہ کسی اور کام میں خرچہ نہیں کیا جا سکتا، کہ یہ صدقہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ میں اس موقع پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں الحنیفہ اسلامک یوٹیوب چینل کے اس ذریعے سے اور اس کے اس پلیٹ فارم سے کہ دیکھیے مسئلہ صرف قربانی کا نہیں ہے، مسئلہ عشق و محبت کا ہے، مسئلہ اللہ سے اپنے تعلق کو ظاہر کرنے کا ہے، مسئلہ اللہ سے اپنی والہانہ اور انتہائی گہری عقیدت کو ظاہر کرنے کا ہے کہ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی لے لیتے اور اس قربانی کو جاری رکھ کر کے یہ معمول اگر قرار پاتا کہ امت میں سے ہر باپ اپنے ایک بچے کی قربانی کرے، تو ہمارا یہ فریضہ تھا کہ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف میں، اللہ کی نعمتوں کے ادائیگی حق میں، اللہ کی نعمتوں کے جذبہ شکر میں ہم اپنے اولادوں کو قربان کریں۔ یہ بھی ہم پر اس وقت یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا تھا۔ کیا یہ اعتراض کرنے والے جانتے نہیں کہ آج لوگ ایک دوسرے کی محبت میں جان نہیں دیتے؟ کیا آج لوگ ایک دوسرے کی محبت میں نہروں اور تالاب اور ندیوں میں نہیں کودتے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کی محبت میں پھانسی پر نہیں لٹکتے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کی محبت میں آج اپنے بھائیوں کا قتل نہیں کرتے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کی محبت میں اپنے بیویوں کا، اپنے بچوں کا قتل نہیں کرتے؟ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک ناقص، ایک معیوب، ایک نامکمل گندی محبت کے لیے، نامکمل محبت کے لیے، دنیاوی محبت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ جب ایک دنیاوی عاشق اپنے عشق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھانسی پر لٹکا سکتا ہے، اپنے آپ کو وہ روڈ پر سلا سکتا ہے، اپنے آپ کو ریل کی پٹریوں پر سلا کر اپنی جان دے سکتا ہے، تو ہم اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے محبت کے اظہار کے لیے، اللہ کی نعمتوں کے اعتراف میں کیا ایک قربانی، ایک جانور کو قربان بھی نہیں کر سکتے؟ اے دل تمام منافع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام منافع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ اس شعر کو میں اور اس شعر کے ذریعے اپنی بات کو مزید آپ حضرات کے قلوب و اذہان میں پیوست کرنے کے لیے ترنم میں بھی پڑھنا چاہوں گا۔ علامہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں۔ یہ کہا علامہ نے کہ اے دل تمام منافع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا ضیاء ہے سو ایسا ضیاء نہیں، کہ ایک نارمل آدمی، ایک عام آدمی، ایک عام زندگی گزارنے والا انسان، اس کے لیے جان بڑی اہم ہے۔ وہ معمولی سوئی کے چبھ جانے سے ڈرتا ہے، وہ معمولی ایکسیڈنٹ سے ڈرتا ہے، وہ پانی کے قطروں میں بھگنے سے ڈرتا ہے، وہ آدمی کسی بھی گاڑی اور دیگر چیزوں کے ذریعے ہونے والے زخموں سے ڈرتا ہے۔ لیکن جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، جب کوئی دل میں اتر جاتا ہے، تو اس کے لیے قطرہ نہیں، برسات میں بھیگ کر جانا، اس کے لیے کوئی سانپ اور سوئی کا ڈنک نہیں، اس کے لیے جان دے دینا، اور اس کے لیے کسی پانی کا چھینٹا نہیں، اس کے لیے ندی میں کود جانا انسان کے لیے عام بات ہوتی ہے۔ اس کو آدمی کرنے نہیں کرنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اور وہ کر پڑتا ہے۔ اسی کے بارے میں تو کہا علامہ نے دوسرے شعر کے اندر کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی۔ تو یہ جو قربانی کا جو معاملہ تھا، یہ ایک عشق و وارفتگی کا معاملہ تھا، یہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا معاملہ تھا، یہ اللہ کے لیے اپنا جان، اپنی مال، اپنی اولاد سب کچھ قربان کر دینے کا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، ایک 13-14 سال کی عمر کا بچہ، فلما بلغ معه السعی، کہ جو پیرائے اور جو اس کے زاویے میں فٹ ہوتا ہو، ایک 13-14 سال کی عمر کا بچہ، کتنے محبت کرتی ہیں عوام اپنے ایسے بچوں سے جی۔ بچے کو اگر اسکول میں ٹیچر کوئی سزا دے دے، بچے کو کوئی مار وار لگ جائے، تو تمام قوانین کو بھلا دیا جاتا ہے، اصول کے پروٹوکول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کیا ہے ٹیچر کیا، اور دھتنگ کے ساتھ جرات مندہ انداز میں کہا ہمارے بچوں کو کون مارا، کیا مارا، اور کیا تکلیف ہے، کیا بات ہے، بالکل آدمی ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ اپنے بچے سے محبت کا یہ عالم ہوتا ہے، لیکن اسی بچے کو کوئی باپ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کا بالکل تیاری کر دے، اظہار کر دے، ہے نا قربانی کی بات۔
دل اور جگر پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے بتایا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو اپنے بچوں کی گردنوں پر چھری نہیں چلانا ہے. ہم کو خواہشات پر چھری چلانا ہے. ہم کو اپنی مرضیات پر چھری چلانا ہے. ذاتی مفادات پر چھری چلانا ہے. دنیاوی مفاد کی خواہش پر چھری چلانا ہے. یہ بھی اگر عام آدمی کر لے تو قربانی کے پیغام کو اپنے زندگی میں اتارنے کے لیے آسانی سے راہ ہموار ہو سکتی ہے. کہ نمازوں کے لیے اپنے اوقات کو ہم ترتیب دیں. زکوٰۃ کے لیے آدمی جیب ڈھیلی کرے. اور قربانی کے موقع پر جن حضرات پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اس سے جیب نہ چرائیں, اس سے پیسہ نہ چرائیں, بلکہ اپنے آپ کو اس کے لیے لگائیں. اللہ ہی نے دیا. ان للہ ما آتا وللہ ما اخذ. یہ چند گزارشات تھیں جو اس موقع پر ہم نے مناسب سمجھی کہ آپ حضرات کے سامنے اس موقع پر رکھیں. میں مولانا محمد عتیق صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ مبارک اور کامیاب سلسلہ شروع کیا, اور پہلی مرتبہ اتنا مؤثر, دل نشی, دل فریب, قابل تعریف, لائق تحسین دیا اس کو. اور اس موقع پر میں مولانا محمد عتیق صاحب کا بھی انتہائی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورے سبسکرائبرز کی طرف سے کہ مولانا عتیق صاحب آپ نے یہ سلسلہ شروع کر کے بہت 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 بڑا قدم اٹھایا ہے. وقت کی ضرورت اور تقاضے کو پورا کیا ہے. عصر حاضر کی ندائے مہم پر آپ نے لبیک کہا ہے. مولانا آپ نے اس سلسلے کو شروع کر کے کئی ایک فائدے پہنچائے ہیں. سب سے بڑا فائدہ آپ نے یہ پہنچایا کہ عشرہ ذی الحجہ اور قربانی اور واقعہ قربانی, اس کے اہم نکات کو واضح کرنے کے لیے آپ نے علماء اور فضلاء کو آپ نے اپنے اسٹیج پر دعوت دے کر کے امت کی رہبری کے لیے ایک بہت مناسب سلسلہ شروع کیا ہے. دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ اپنے اساتذہ جن سے ہم صرف مدرسے کی چار دیواری میں استفادہ کر سکتے تھے, مدرسے کے باہر بھی آپ نے ایک ایسا اسٹیج فراہم کیا کہ ہم ان کے مواعظ, ان کی نصیحتیں, ان کے بیانات اور ان کے نکات کو سن کر کے اپنے علمی, روحانی اور ایمانی سرمایہ میں اضافہ کر رہے ہیں. ساتھ ہی مولانا محمد سہیل صاحب کاشفی ہم سے سینئر ہے, ہم سے پہلے فارغ ہوئے. مولانا محمد سہیل صاحب نے بھی ماشاءاللہ جس انداز میں واقعی کا اظہار کیا ہے, میں مولانا کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ مولانا آپ نے جو تیاری کی اور آپ نے جو بہترین انداز میں پیش کیا, اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اسی طریقے سے مولانا مفتی محمد بلال صاحب استاد جامعہ اسلامیہ کاشف العلم اورنگ آباد نے جو مسائل پیش کیے ہیں اپنے مختصر سی اور اپنی جامعہ کلید کے اندر, وہ مسائل وقت کی ضرورت تھے. کئی ایک لوگوں کے اس سے کنفیوژن اور شکوک و شبہات دور ہوئے ہیں, اس لیے مولانا عتیق صاحب نے اس کی ایک الگ سے بھی شارٹ کلپ بنا کر کے اپلوڈ کی ہے. بہرحال اس پورے سلسلے کے لیے میں مولانا عتیق صاحب کا پورے سبسکرائبر کی طرف سے, ایسے ہمارے اساتذہ اور سینئر ہمارے فضلاء کا جنہوں نے اس میں اپنی باتیں رکھیں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس سلسلے کو قبول فرمائے, مولانا عتیق صاحب کی مزید حوصلہ افزائی فرمائے اور ان کو اور اس طرح کے سلسلے قائم کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھے مولانا سید اسلم ندوی صاحب, نائب امام مسجد غلام محمد امبر ہل اورنگ آباد, جو اچھے انداز میں قربانی کی حقیقت عصر حاضر کے تناظر میں عید الاضحیٰ کا پیغام کو پیش فرما رہے تھے. ہم آپ کے بڑے ممنون و مشکور گئے. آپ نے ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم.